الحمدللہ وحدہ وسلام علی من لا نبی بعدہ وسلام علی عبادہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم وإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين عدیہ درد و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں واجب بھائی اثر کے بیٹے کی اصل ثواب کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اللہ جل جلالہ اما نوالہ عز برہانہ اعظم شانہ اپنے حبیب لبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے صدقے مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اس کی قبر کی تمام منزلیں آسان فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، والدین کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو خالق دو جہاں جل جلالہ عما نوالہ صبر جمیل عطا فرمائے، گھر کے اندر مالک کائنات خصوصی رحمت کو نزول فرمائے، حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ ہم سب نے پیش کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام مکہ المکرمہ جلوہ گر رہے، ایک شخص عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پتھر جنت سے آیا ہے، یہ سارا گروہ رل کے ہم اس کو رکھیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرے۔ دوسرا گروہ عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ اس کو ہم رکھیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم بھی ٹھہرے۔ تیسرا گروہ عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہم رکھیں گے۔ میرے محبوب سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے گروہ کو بھی یہی حکم دیا کہ اس پتھر کو میں رکھوں گا، آپ بیٹھ جائیں۔ چار گروہ جب اکٹھے ہوئے نا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چادر کے چار کونے ہوتے ہیں، چاروں کونے پکڑ لو اور اس حجر اسود پتھر کو، جنتی پتھر کو خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے رکھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس ید اللہ والے ہاتھوں سے جنتی پتھر کو اٹھایا، کعبے کی دیوار کے اندر فٹ کیا۔ میرے محبوب جب واپس آنے لگے نا اس پتھر نے ایک مرتبہ نہیں 13 مرتبہ پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پتہ چلا وہ پتھر جانتا ہے کہ میں کس محبوب کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ پتہ چلا وہ پتھر بھی جانتا ہے، میرے محبوب نے خود فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا میں بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، یہ پتھر جنت میں بھی رہتے ہوئے میری ذات پر درود و سلام کرتا تھا۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے پتھر میں جنتی سمجھ کے تمہیں نہیں چوم رہا، میں اس لیے چوم رہا ہوں تجھے محمد عربی نے چوما ہے۔ پتہ چلا محبوب علیہ السلام کے غلام اور دیوانوں وہ پتھر کل قیامت کے دن گواہی دے گا، جنہوں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس پتھر کو چوما ہوگا۔ جب بندہ چومتا ہے نا وہ پتھر سارے گناہ بندے کی چوس لیتے ہیں۔ اگر وہ پتھر گناہوں کو چوس سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام میں کتنی پاور ہے۔
پتہ چلا پتھر کو بھی پاور ملی ہے تو محمد عربی کا صدقہ ملی ہے. اور میرے مصطفیٰ کے نام میں اتنی پاور ہے، جو مصطفیٰ کا نام چومے، میرے محبوب فرماتے ہیں جس طرح اس امتی نے میرا نام چوما ہے نا، کل قیامت کے دن اس امتی کی میں شفاعت کروں گا. پتہ چلا وہ امتی کتنا خوش قسمت ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتا ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے نا، مالک اس بندے کو ایک جنت نہیں، مالک اس بندے کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے. جو رب کے خوف سے ڈر جائے، اس بندے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور وہ عمر ہیں جنہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، ان کی بغل کے اندر نا شراب کی ایک بوتل تھی، اور وہ آ رہا تھا شراب لے کے، اور اوپر اس نے چادر لی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ ڈرنے لگا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا آج عمر کے درے سے بچا لے، آئندہ کے بعد یہ پانی نہیں پینے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب آئے نا تو پوچھا آپ کی بغل کے اندر کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور بوتل ہے. آپ نے فرمایا بوتل کے اندر کیا ہے؟ بعد نے لکھا کہ سرکہ ہے، بعد نے لکھا دودھ ہے. جب زبان سے انہوں نے کہا نا دودھ ہے، آپ نے فرمایا کھولو. جب اس بوتل کو کھولا گیا تو شراب نہیں تھی، دودھ. پتہ چلا کہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، مالک کائنات ان پر کرم نوازیاں دیکھو کس طرح کرتا ہے. اگر شراب بھی ہو تو رب اس کو دودھ بنا دیتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو مکہ المکرمہ ڈاکے ڈالتا ہے، اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ. ڈاکہ ڈالنے ابھی جا نہیں رہے، قافلہ ایک آیا تو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ، انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. جب قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ سنی نا، اس ڈاکو نے وہ تھر تھر کانپنے لگا. باقی ڈاکو حیران ہو گئے، یہ بندہ کانپتا کیوں ہے؟ پوچھا گیا کانپتے کیوں ہو؟ اس نے کہا رب اتنا بڑا اعلان کر رہا ہے اور میرے اندر خوف بھی نہیں ہے، میں رب کی بارگاہ میں جھکتا بھی نہیں ہوں، اور ڈٹ کر ڈاکے بھی مار رہا ہوں، لوگوں کا سامان بھی چوری کر کے لے کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا رب کے قرآن پاک کی ایک آیات نے میرے دل کو بھی بدل دیا ہے، اور میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے کہ آئندہ کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، آئندہ کے بعد میں نے ڈاکہ بھی نہیں ڈالنا. اگر رب کائنات کرم نوازیوں فرمائے تو ایک آیت کے بدلے بھی بندے کی تقدیریں بدل دیتا ہے. وہ تو مالک ہے نا، غفور الرحیم ذات ہے. جب رب کائنات نے ان کی تقدیروں کو بدلا نا، اور وہ شخص تو دوسرے ڈاکو کہنے لگے ہم بھی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد ہم نے بھی ڈاکہ نہیں ڈالنا، ہم نے بھی توبہ کر لی ہے. جس طرح آپ نے توبہ کی تھی ہم نے بھی اسی طرح توبہ کر لی ہے. آپ پہلے بھی ہمارے سردار تھے ڈاکہ ڈالنے میں، آپ ہمارے سردار ہیں توبہ کرنے میں. آپ نے پہلے توبہ کی ہے، ہم نے بعد میں آ کر توبہ کی ہے. انہوں نے کہا جاؤ ہم معاف کرواتے ہیں ان لوگوں سے جن سے ہم نے سامان لوٹا ہے. ایک یہودی کے مکان پر گئے، دروازے پہ دستک دی، ان کو پتا تھا کہ ڈاکو ہے، وہ ڈر گئے، دروازہ بند کر لیا. انہوں نے کہا دروازہ کھولو، آج ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے، آج تو بخشوانے کے لیے آئے. جب دروازہ انہوں نے کھولا نا تو انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دو. انہوں نے کہا معافی تب ملے گی جب سونے کی اینٹیں واپس کر دو. نے کہا سونے کی اینٹیں تو ہم کھا چکے ہیں اور لوگوں کو دوستوں کو کھلا چکے ہیں، اب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ نے کہا جب تک وہ نہیں دو گے اس وقت تک ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. نے کہا چلو ایک ہیلا اور ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بناؤ، اینٹیں بنا کر بوری میں بند کر کے وہ ہمیں دے دو، ہم آپ کو معاف کر دیں گے.
انہوں نے جا کر اینٹیں بنائی، اینٹیں بنانے کے بعد بوری میں بند کی، بند کر کے جب واپس آئے دینے لگے تو انہوں نے یہودیوں نے بوری کا منہ کھولا تو دیکھا ساری اینٹیں سونے کی بنی ہوئی تھی۔ وہ بھی بڑے حیران ہوئے، بوری میں بند کر کے لانے والے جو ڈاکو تھے وہ بھی حیران تھے اور باقی لوگ بھی حیران تھے۔ یہودیوں نے کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تورات میں پڑھا تھا مصطفیٰ کی امت ہوگی، سچے دل سے توبہ کرے گی، ہاتھ مٹی کو لگائے گی، رب جنا سونا بنا دے گی۔ انہوں نے کہا آپ کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ پتا چلا کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، رب جنا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی ہر گناہ سے توبہ کر کے اس رب کی بارگاہ میں جھک جائے جس رب کی بارگاہ میں ساری کائنات جھکتی ہے۔ آج جھک جائیں گے تو رب معاف کر دے گا ہمارے گناہوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص پر میں بڑا ہی تعجب کرتا تھا، وہ اتنا عبادت گزار تھا اور تھا بھی نوجوان۔ وہ نوجوان جب آنے لگا نا، رات کا وقت تھا، مجھے وقت دیا گیا انشاءاللہ اسی وقت پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس نوجوان جب جانے لگا نا گھر اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ ہمیں بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ایسے ایسے بندے بھی دیکھیں جو اپنے باپ کی گریبان کو پکڑ لیتے ہیں اور ماں کو مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہم کسی کو بھی نہ مانے۔ ہم سب کو اللہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ نوجوان جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے عادل شخص بھی تعجب کرتے تھے، اتنا عبادت گزار، دن کو بھی 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی اس نے، قرآن کی تلاوت اس بندے نے نہیں چھوڑنی، اور عمر بھی بہت کم، لیکن قربان جاؤ نمازوں کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کا پابند ہے، مالک کائنات کے ذکر کا پابند ہے۔ اللہ ہمیں بھی ذکر کا پابند بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جب جانے لگا نا، ایک عورت آئی، عورت جب قریب آئی تو اس کو دیکھنے لگی، دل میں غیرت تھی، حیا تھا، حیا کی وجہ سے نگاہوں کو نیچے کیا، زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی۔ اللہ کرے ہمارے حال پر بھی اللہ رحم فرمائے، آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر رب قرآن کی تلاوت جاری فرمائے۔ جب ان کی زبان پر تلاوت قرآن پاک کی جاری ہوئی نا، اور وہ نوجوان تڑپنے لگا، نوجوانوں نے اٹھایا، گھر لے گئے، باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا تھا؟ کہا ابا جان خدا کا فرمان یاد آیا، مصطفیٰ کا فرمان یاد آیا کہ اگر غیر آپ کی طرف دیکھتا ہوں خدا بھی ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ میں نے کہا خدا کو بھی ناراض نہیں کرنا، مصطفیٰ کو بھی ناراض نہیں کرنا، اس لیے میں تڑپنے لگ گیا تھا۔ باپ کہنے لگا جو زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوئی ہے وہ قرآن تو سناؤ۔ ادھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، ادھر وہ پرواز کر جاتے ہیں۔ راتوں رات غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا کے قبر میں دفن کیا۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، آپ ان کے پاس تشریف لے آئے دعا کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے فرمایا آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی حضور اس لیے نہیں بلایا، آپ ساری رات غریبوں کے گھروں میں پہ رہے۔ آپ نے فرمایا مجھے لے چلو اس کی قبر پر، منو مٹی نیچے مردہ موجود ہے قبر کے اندر۔ آپ نے فرمایا اے مرنے والے انسان بتا، اللہ نے تجھے ایک جنت عطا کی ہے یا 2 جنتیں عطا کی ہیں؟ قبر کے اندر سے آواز آئی یا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم، میرے رب کا فرمان سچا ہے، رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ اگر قبر کے اندر رہنے والا بندہ جانتا ہے کہ میری قبر پر آنے والا کون ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں ہم بھی جب قبرستان جاتے ہیں یہ پاؤں کی آہٹ پہ مرنے والا سنتا ہے۔ اس لیے عاشق رسول نے فرمایا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ،
کوئی پلیا ناس تے نکھریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ یا تو ہم میں چلنے کے لیے چند دنوں کے مہمان ہیں، زندگی ایسی پیاری گزار جائے جب جنازہ اٹھے اپنے بیگانے کہہ رہے ہو یہ بندہ بڑا اچھا تھا، اتنی گواہی دے دی گئی نا کہ بندہ بڑا اچھا تھا، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ کہہ دے یہ بندہ بڑا برا تھا تو اس پر بھی جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے۔ جہاں ہم نے اتنی نیکیاں کمائی ہیں، ایک نیکی ہم اور بھی کما لیں کہ مدرسے کے بل 23,000 روپے آیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ بھائی پہلے بھی مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، اور مدرسے کے باہر سے کوئی تعامل نہیں، نہ کوئی ڈالر آتا ہے، نہ کوئی ریال آتا ہے، نہ کوئی ماہانہ خرچہ ہے۔ توکل علی اللہ پہ یقین کر جائے مدرسہ چل رہا ہے۔ ہمیں خود یہ پتہ نہیں ہوتا، کبھی دال ختم ہوتی ہے، گھی ختم ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے بندے دے کے جا رہے ہیں۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ صاحب ثروت آدمی ہیں، اللہ نے رزق دیے، 2-3 طالب علم اگر کھڑے ہو جائیں تو لیٹ بھی نہیں ہوگی، جن کو رب کے نام نے رزق حلال عطا فرمایا ہے۔ رزق حلال ہی مدرسے پہ لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طلباء جو صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کے اندر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بلکہ مولانا بشیر احمد فردوسی